کپاس جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اب ہم امپورٹ کرنے والے بن جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بدترین حالات ہیں. دنیا میں ترقی ہو رہی ہے, ییلڈ بڑھ رہی ہے, پر ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, یہاں دکھاوے کے اقدامات کیے جاتے ہیں. پچھلے 1-2 سال پہلے کہا گیا کہ ایک افسر کی تعیناتی کی گئی کہ آپ اپنا کیمپ آفس جنوبی پنجاب میں بنائیں تاکہ کپاس کی فصل کو ہم آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ انہوں نے 50% کپاس کی فصل کم کر کے آ گئے, اب ان کا پروموشن بھی ہو گیا ہے. یہ تو حال ہے لوگوں کا کہ اس طرح سے نظام چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں, اس لیے کہ کوئی ایک پیرامیٹر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے. تو اس لیے نوجوان جو اس پیٹرولیم کے لیوی کے بھتے کو روزانہ ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں, یعنی جب آپ اتنے بڑی دھندلیاں کر رہے ہوتے ہیں, چینے کی امپورٹ پر تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے, لیکن ہر موٹر سائیکل والے سے ہر لیٹر کے اوپر 80 روپے کا بھتہ اور سب ملا کر 130 روپے کا ٹیکس وصول کریں گے. یہ کیا ہے؟ IMF نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کی ہوئی تھیں, تو وہ تو آپ نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر. آپ اپنی مراد کم نہیں کر رہے, آپ چھوٹی گاڑیوں میں نہیں آ سکتے, آپ کے افسران چھوٹی گاڑیاں استعمال نہیں کر سکتے, آپ پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں کم نہیں کر سکتے, آپ اپنے فری پیٹرول اور فری بجلی کم نہیں کر سکتے, اور یہ سارا بوجھ غریب عوام کے اوپر اور مڈل کلاس لوگوں پہ ڈالتے ہیں. تعلیم سے آپ پہلے ہی فارغ ہو گئے ہیں, اسکول بیچ رہے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ فروخت کر رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں. آپ مجبور نہیں ہیں. اگر آپ مجبور ہوتے تو آپ اعلان کر دیتے کہ آج سے 1300 cc سے زیادہ کوئی وزیر, کوئی مشیر سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا, کوئی افسر نہیں کرے گا. کریں اعلان شہباز شریف, 1300 cc میں مر جائیں گے یہ لوگ, بیٹھ کر انتقال فرما جائیں گے. لیکن ہمارے پیسوں سے یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کا پیٹرول ایوریج بھی جس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ہم پر پڑتا ہے. تو اس لیے یہ تحریک جاری ہے, دھرنے جاری رہیں گے اور بھرپور طریقے سے جاری رہیں گے. ہم نے ری شیڈولنگ کر لی ہے الحمدللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں خواتین, مرد اور خاص طور پر نوجوانوں کا ہر گزرتے دن اضافہ ہوگا, اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کریں گے, جس سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہے. بہت شکریہ. دیکھیں, انہوں نے, آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں جس نوعیت کی کمیٹی بنائی تھی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جتنی چاہیں کمیٹیاں بنائیں, لیکن اس کمیٹی کو آ کر بات کرنی چاہیے کہ کیسے قیمت کم کی جائے گی, بجائے اس کے کہ وہ ہمیں اپنی مجبوریاں بتانے کے لیے ہمیں دعوت دیں اور ہم ان کے کمروں میں جا کر ان کی زبردست قسم کے میجک شو دیکھیں پریزنٹیشن کی صورت میں, اور وہ ہمیں بتانے کی کوشش کریں کہ جناب آپ تو دیکھیں ہم کتنے مجبور ہیں. میں نے تو ابھی آپ کو 2-3 چیزیں, یہ آئل والی, ڈیزل والی بتائی ہے, چینی والی بتائی ہے,